السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین و سامعات، سورۃ الحج ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 36 اور 37 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے مخبتین، عاجزی کرنے والے مؤمنین اور متقین کی کچھ صفات ارشاد فرمائی تھیں، کیونکہ مرکز بیت اللہ شریف کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت پوری انسانیت کے رب ہیں، اور جو بیت اللہ شریف ہے یہ شعائر اللہ میں سے ہے اور پوری انسانیت کا مرکز ہے۔ اور اس مرکز میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی توحید کی رٹ ہونی چاہیے۔ اب اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہمارا تعلق اور رشتہ ہے وہ کیسے قائم ہو، اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی کہ مخبتین اور مومنین وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی رضا پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی جو تجلی ہے ان کے دلوں پر نازل ہوتی ہے۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور پھر وہ صبر کرتے ہیں، کیونکہ جس وقت وہ اس اعلیٰ مشن اور اعلیٰ نظریہ پر آگے بڑھیں گے تو رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، کئی دشمن مقابلے میں آ جائیں گے۔ اب وہ کمپرومائز نہیں کریں گے، بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط کر کے ان مصائب پر صبر کریں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور اللہ پر توکل کریں گے، اللہ پر نظر رکھیں گے۔ اسی طرح اللہ سے تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، تو وہ نماز کو کبھی کسی حالت میں نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سے تعلق کا ذریعہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو وہ ہر وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ صفات اللہ رب العزت نے متقین کی ارشاد فرمائی ہے۔
اللہ رب العزت آج آیت مقدسہ نمبر 36 میں جس قربانی کا ذکر پہلے ارشاد فرمایا تھا، رہنمائی دی تھی کہ اللہ کے گھر میں جائیں تو پھر قربانی کریں اور اس قربانی پر اللہ کا نام لیں۔ قربانی بھی کریں گے لیکن قربانی اللہ کی طرف سے کریں گے، اللہ کا نام اس پر بلند ہوگا۔ اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم لک ومنک، یہ کہہ کر ذبح کریں گے۔ اب اس قربانی میں سب سے بڑی جو قربانی ہے وہ اونٹ کی ہے۔ والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ، یہ جو اونٹ ہے یہ ہم نے آپ کے لیے اللہ کے شعائر میں سے بنا دیا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اور اس کو اللہ کے لیے وہاں پہ ذبح کرو۔ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ جب بھی ہم قربانی کرتے ہیں تو ایک تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے کے کرنی ہے۔ دوسرا یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس قربانی کے نتیجے میں اللہ ہمیں تقوی کی دولت عطا فرمائیں گے۔ ہمارے دل کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ یہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام پہ ہم دے رہے ہیں، لہذا دل سے لالچ، خود غرضی، مفاد پرستی کا خاتمہ ہوگا۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، پھر جب آپ نے اونٹ کی قربانی کرنی ہے تو سب سے پہلے تو بسم اللہ، اللہ اکبر کہیے، اور اگر ایک ہے تو آپ اس کو نہر کیجئے، اور نہر کرنے کے بعد جب سارا خون اس کا نکل جائے تو پھر آپ اس کو، وہ نیچے گر جائے گا، اور پھر اس کو ذبح کر کے ٹکڑے کیجئے۔ یہ سب سے بہترین اونٹ کے ذبح کرنے کا طریقہ کار ہے کہ قبلہ رخ کھڑا کریں اور پھر اس کی پہلے نہر کی جائے، اور اگر زیادہ ہیں تو پھر صواف، اس کو قطار میں کھڑا کر لیں، قطار میں کھڑا کر کے پہلے نہر کیجئے، اور پھر جب خون ان کا نکل جائے اور گر جائیں تو باقی عمل کیجئے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ اپنی کروٹ کے بل گر پڑیں، یعنی خون وغیرہ ان کا نکل جائے، تو پھر اس کے آپ ٹکڑے کیجئے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، آپ خود بھی کھائیں اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ، اور کھلائیں ان لوگوں کو جو صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں، قانیہ صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں، والمعتر جو بے قرار ہے اس کے لیے۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو خاموش ہیں، صبر سے بیٹھے ہیں، وہ مطالبہ بھی نہیں کرتے اور انتظار کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو یقیناً محتاج ہیں لیکن ان میں بے قراری ہے کہ کس وقت ذبح ہو اور کس وقت وہ ہمیں یہ گوشت مل جائے، ان دونوں کا خیال کرنا ہے۔ کذالک، اسی طرح، سخرناہا لکم، ہم نے اس کو تمہارے لیے مسخر بنا دیا، یعنی تمہارے بس میں کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کا احسان مانو۔ اتنے بڑے اونٹ کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ آپ نے اس کو ذبح کیا، آپ نے اس کو کھایا، حالانکہ بظاہر اپنے جسم اور طاقت کے اعتبار سے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ تم اللہ کا احسان مانو، شکر گزار بندے بن جاؤ۔ آیت مقدسہ نمبر 37 میں اللہ رب العزت نے ان تمام قربانیوں کی روح ارشاد فرمائی ہے کہ جتنی ہم قربانی کر رہے ہیں، اونٹ کی ہے اور دیگر قربانیاں ہیں، اصل میں اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا محض گوشت کھانا مقصد ہے یا خون بہانا مقصد ہے؟ مقصد ہے لن ینال اللہ
لحومها ولا دماؤها، اللہ رب العزت کو نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اور لیکن اللہ رب العزت جو ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو تمام تر قربانی کا جو مقصد ہے اور اسی طرح جد و جہد کا مقصد ہے، تمام تر عبادات کا جو مقصد ہے وہ صرف تقوی پیدا کرنا ہے۔ اور تقوی یاد رکھیے اللہ کی رضا سے ہے اور انسانیت کی خدمت سے ہے۔ تقوی کے دو پلر ہیں، جس میں اللہ کی پہچان پیدا ہو جائے اور انسانی سوسائٹی میں عدل کی پہچان پیدا کر کے سارے انسانیت کو ایک سمجھتے ہوئے ان کے لیے خدمت کا جذبہ پیدا کرے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، سخرھا لکم، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ سب چیزیں مسخر فرما دی۔ لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، بڑی اہم جملے ہیں، پیارے پیارے جملے ہیں، تاکہ تم اللہ اکبر کہو، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کس چیز پر؟ علی ما ھداکم، جو اللہ رب العزت نے تمہیں سچی رہنمائی ارشاد فرما دی ہے، سچا راستہ دے دیا ہے۔ اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پھر ہمیں صراط مستقیم عطا فرمایا، اور پھر اس صراط مستقیم کو سمجھا دیا کہ یہ وہ درست راستہ ہے جس پر چل کر آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ وبشر المحسنین، اور جو احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کبھی بھی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، کسی کی کوشش اور جد و جہد کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ اللہ رب العزت نے نیکی کرنے والوں کے لیے انعامات رکھے ہیں، اعزازات رکھے ہیں، دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی دعا پڑھی تھی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جاری ہیں، تو ہم یاد دہانی کے لیے حضرت آدم اور حضرت حوا کی دعا پھر پڑھتے ہیں تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔